بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المہدی منی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے، یعنی میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ اجل الجبہتی، کشادہ پیشانی والے، ان کی جو پیشانی ہوگی وہ کشادہ ہوگی۔ اقن الانفی، اونچی ناک والے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، بھر دیں گے زمین کو عدل اور انصاف سے، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے وہ بھری ہوگی ظلم اور ناانصافی سے۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس سے پہلے ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حضرت مہدی کے حوالے سے۔ دوسری حدیث ہے، ان کا حلیہ بتایا، ان کی جو شکل صورت کہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، اونچی ناک والے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے، اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس سے پہلے پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس معاشی نظام چل رہا ہو، بس ایک دنیا قائم ہو، بس انصاف ہے۔ صرف یہ انصاف نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ مخلوق کی زمین نہیں ہے۔ مخلوق کو اللہ نے یہاں بسایا ہے، لیکن یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہاں پر جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اب اگر ہر انسان، ہر مخلوق اپنے دائرے سے نکل جائے، اپنے حدود سے نکل جائے، جو کرنے کے کام ہے وہ نہ سمجھے اور نہ کرے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس میں پڑ جائے، ظلم ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اسکول میں داخل کرایا، مدرسے میں، پڑھتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، سبق یاد نہیں کرتا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ضائع کر رہے، پڑھتا نہیں، ظلم کر رہے اپنے اوپر۔ اسی طریقے سے انسان ہے، جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے اور دوسری چیزوں میں لگ جائے، وہ ظالم ہے۔ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، خیانت کرے، غلط بیانیاں کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی زمین پر رہ کے اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یہ بڑا ظلم ہے۔ کفر کرنا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ کے فرائض کا انکار کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، مخلوق نے مخلوق کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے۔ یہ جو اس وقت جمہوریت کا نظام ہے، ملوکیت کا نظام ہے دنیا کے اندر، یہ کیا ہے؟ ارے امام صاحب بھی تشریف لے گئے تھے افغانستان چکر لگانے کے لیے کہ دیکھیں یہاں کیا سسٹم ہے، کیا ہوتا ہے۔ چھٹیاں تھی تو لوگ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ادھر جا لیتے، ویزا لگوایا، چلے گئے۔ وہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ جتنے نشہ کرنے والے لوگ تھے نا، ان سب کو پکڑا، ان کا علاج کرایا، ان سب کا علاج ہوا، سب کو کام پہ لگا دیا، ٹیکنیکل کام بنا دیے، کاموں پہ لگا دیے۔ ایک بندہ
کچرے سے اٹھایا گیا، مر رہا تھا، بالکل حالت خراب تھی اس کی. اس کو کچرے سے اٹھا کے اس کا علاج کرایا. علاج کرانے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پتہ لگا کہ وہ بہترین قسم کا خطاط ہے اور 2 مرتبہ پورا قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ چکا ہے. الحمد سے والناس تک پورا مکمل قرآن کریم اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ لکھ چکا ہے. نشے میں پڑ گیا تھا. تو یہ اسی طریقے سے میں ایک مرتبہ وہاں پلاٹ پہ کھڑا تھا، وہاں کام ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان آیا، خوبصورت داڑھی ہے، بالکل نوجوان ہوگا، 20 21 22 سال کا ہوگا. کھڑا ہو گیا، مطلب مانگنے لگا کچھ. تو میں نے ان کو بولا یار آپ اتنے خوبصورت نوجوان ہو اور یہ نشے میں لگ گئے، لیکن آپ اپنی صحت خراب کر رہے ہو، اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو. تو آپ اللہ سے مانگو ڈٹ کے، تھوڑی سی ہمت کرو، اپنا ماحول بدلو. میں نے کہا دیکھو دنیا بھی آپ سے نفرت کرے گی، اللہ بھی ناراض ہوں گے. دنیا آپ سے نفرت کرے گی، جب بابل لگ جاتے بالآخر گھر والے بھی بیزار ہو جاتے نا. تو رونے لگا، کہنے لگے میرے لیے مولانا صاحب میرے لیے دعا کرو، میں بہت آزمائش میں آ گیا. اب یہ کام عام بندے کا نہیں ہے، یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری. ان کو پکڑیں، اس لیے کہ نشہ چھڑانا یہ سختی سے نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. نوجوان ہمارا خراب ہو رہے ہیں. پھر تعلیم کے نام پر تخریب ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے. یا آپ کو مرنے کے بعد قبر میں پتہ لگے گا کہ ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اسپتالوں میں دیکھے کاروباری ادارے بن گئے. اسلامی حکومت جب دنیا میں ہوتی ہے 2 شعبے عوام کا حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو دے. صحت، بہترین صحت کا انتظام کرے ان کے لیے. نمبر 2 بنیادی تعلیم. آگے آپ نے شوقیہ تعلیم دے لی ہے، وہ آپ اپنے پیسوں سے لیں. بنیادی تعلیم دینا یہ عوام کا حق ہے. اقوام متحدہ نے طالبان کو کہا ہم اپنا نمائندہ بھیج رہے، انسانی حقوق پر ہمیں تشویش ہے افغانستان میں. انہوں نے کہا قدم رکھ کا خیر نہیں، ہمارے ہاں آنے کی کوشش کی خیر نہیں. کس منہ سے آؤ گے تم؟ جب ہمارے اوپر بم برس رہے تھے، ہمارے بچے قتل ہو رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے کہ تمہیں انسانی حقوق یاد آ گئے؟ اور دوسری بات ہے کہ جا کر کے غزہ کے اندر، برما کے اندر اور کشمیر کے اندر انسانوں کی خبر لو. ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں یہ مت سمجھو کہ انسانی حقوق یہ ہم فیصلہ کریں گے اب کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں اور کس طریقے سے ملنے چاہیے. یہ فیصلہ ہم کریں گے خود افغان کے لیے. تم کون ہو کہ ہمارے فیصلے کرتے ہو؟ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قیادت ہے نا اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. قیادت بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دیکھیں پورا سسٹم انگریزوں کا نظام ہے. آپ معاشی کاروباری دنیا میں آپ سود سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ بڑے بڑے دعوے کر لیں، آپ کی مجبوری ہے. آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، سسٹم ان کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو شریعت کے لیے گنجائش کتنی نکلتی ہے. آپ کسی بھی معاملے کے اندر ہر چیز میں ہم ان کے محتاج ہیں. قیادت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں اور یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں قرب قیامت میں جب میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا اور اجل الجبہتی، میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا اجل الجبہتی، کشادہ پیشانی والے ہوگا، اقن الانفی، اونچی ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وہ تمام ملئت ظلما و جورا، جس طریقے سے پوری دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی. اب دیکھیں نا باہر نکلیں. اسلام میں انبیاء کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں تمام انبیاء کی تعلیمات میں پہلی تعلیم کیا ہے؟ پہلا سبق پاکی اور صفائی.
پاکی اور صفائی انبیاء کی تعلیمات کا پہلا سبق ہے. ادھر دیکھو، بالکل نہیں ہے، نہ پاکی ہے نہ صفائی ہے. یہ جو صفائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ماحول صاف آنا چاہیے، آپ کے روڈ صاف ہو، سیوریج سسٹم آپ کا ٹھیک ہو، یہ گند نہ ہو آپ کو. مطلب دیکھیں نا، بارش ہوتی ہے تو اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے تو تب بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. گند سے تو بیماریاں پھیلتی ہے نا، یہ ہے. اور پاکی کس کو کہتے ہیں؟ پاکی کفر میں نہیں ہے، وہ اسلام میں. پاکی ایک صاف ہونا کہ آپ کے کپڑے صاف ہو، آپ کا ماحول صاف ہو، جگہ صاف، اور ایک ہے پاک ہونا کہ پاک بھی ہو. اب یہ جتنی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاک ہے. ٹھیک ہے، حلال کا فتویٰ لگتا ہے. قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب. حلال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے وہ حرام نہ ہو، حلال ہو، شریعت نے حلال قرار دی. طیب کے معنی پاکیزہ، صاف صاف ستھری چیزیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیے ہر چیز کے اندر کیمیکل ہے. فروٹ ہمارے ہمیں ملتے ہیں، جو پیک چیزیں ہمارے پاس آتی، پتہ نہیں جو خدا کو نہیں مانتے وہ کیا پاکی صفائی کا خیال رکھیں. یہ تو میری اور آپ کی پیکنگ اچھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے. جو چیز ذرا مہنگی ہوتی ہے کہتے ہیں بہت معیار اچھا ہے اس کا. پاکی ایک الگ چیز ہے. آپ کے گھر کے اندر خواتین چیزیں بناتی ہے، گھر کے لوگ چیزیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، اور ایک باہر چیزیں بنتی ہیں. آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا یملک 7 سنین، 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال تک اس دنیا کے نظام سے لڑیں گے. شروع میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، پورا دنیا مخالف، ٹوٹل نظام ان کا مخالف، لڑیں گے. اللہ کی مدد جب آتی ہے نا تو اللہ کے لیے پوری دنیا کا نظام اور چند لوگ برابر ہیں. پوری دنیا سے لڑیں گے، ٹکر لیں گے، بالآخر دنیا کا حالات کا رخ بدل دیں گے، بدل جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا فرمائیں گے، اور پھر 7 سال حکومت کریں گے. انہی کے دور میں دجال آئے گا، دجال آئے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے. یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین ہوگی. اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. تو یہ ایک حدیث آپ کے سامنے دوسری آ گئی، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منی، مہدی مجھ سے، میرے خاندان میں سے ہوں گے. اجل الجبہتی، کشادہ پیشانی والے ہوں گے. اقن الانفی، اونچی ناک والے ہوں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی، ناانصافی سے. یملک 7 سنین، 7 سال تک حکومت کریں گے. کفر کے نظام کو توڑ دیں گے، اس کا پورا سسٹم ختم کر دیں گے، اسلامی نظام آ جائے گا. 7 سال تک پوری دنیا پر مسلمانوں کا ایک حاکم ہوگا. 7 سال تک حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد دور بدلے گا، تبدیلیاں آئیں گی. یہ ہے الحمدللہ.